بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف عنایت اپنے یوٹیوب چینل سے۔ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے تاکہ میرا جو ویلاگ ہے یہ بر وقت آپ کے پاس پہنچ سکے۔ آج ہم بات کریں گے میاں نواز شریف صاحب کا جلسہ کیسا رہا، اس کا پیش منظر کیا ہے، پس منظر کیا ہے، اس سے ساری دنیا واقف ہے، اور اس کے کیا ملک کی سیاست پر اثرات ہوں گے اس کو بھی لوگ جانتے ہیں۔ لیکن پھر بھی آج ہم بات ضرور کریں گے۔ میرے دوست ہیں، عزیز بھائی ہیں جناب الیاس ایوب ڈار صاحب، بنیادی طور پر گوجرانوالا گکھڑ منڈی سے بلانگ کرتے ہیں۔ 25 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا انہیں اوورسیز پاکستانی بنے۔ ان کا دبئی میں، ساؤتھ افریقہ میں، امریکہ میں، پاکستان میں ایک وسیع بزنس ہے۔ بالکل غیر سیاسی آدمی ہے۔ ان کا فون آیا کہ میں ابھی صاحب پاکستان آ رہے ہیں، تو میں ان کے امید سے یقین تک جو قافلہ ہے اس کے ساتھ آ رہا ہوں۔ میں نے کہا جی ضرور آئیے، یہ تاریخی ایونٹ ہے۔ ان کے ساتھ ان کے دوست تھے جن میں جناب عرفان صدیقی صاحب ہیں اور ناصر جنجوعہ صاحب ہیں جو گجرات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان سے پہلے امریکہ سے آ چکے تھے میاں فیاض۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں۔ ویسے کل 195 لوگ میاں صاحب کی فلائٹ میں آئے، جن کی لسٹ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوگی۔ یہ سب میاں نواز شریف کے عشاق ہیں، انویسٹر نہیں ہیں۔ اور میاں محمد نواز شریف 4 سال کے بعد جب پاکستان میں آئے تو لاہور میں ان کا جب لینڈ کیا جہاز، تو پھر میں جناب الیاس ایوب ڈار صاحب کو لے، اس کے بعد پھر جلسہ کی طرف پروگرام تھا۔ جلسہ میں لوگ تعداد کتنی ہے؟ السلام علیکم جناب بٹ صاحب، بسم اللہ حضور، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ۔ لیکن تنقید کی ہوئی ہے، Thank یہ you. بالکل اس کے برعکس ہے۔ میرا خیال ہے کہ جتنا جلسہ تھا اس سے زیادہ لوگ جلسہ گاہ میں پہنچ بھی نہیں پائے اور اراؤنڈ اس کے رہے۔ ایک سائزیبل جلسہ تھا۔ آج کے حالات میں یہ بہت بڑا جلسہ تھا۔ اسی گراؤنڈ میں 2011 میں عمران خان نے کہا تھا، پہلا لفظ میں ماضی کے سیاستدانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں۔ آج وہ سیاستدان وہاں جلسہ کر رہا تھا، سرخرو ہو کے، قید کاٹ کے، جلا وطنی کاٹ کے، بیماری کاٹ کے، بڑے طنز کیے جا رہے تھے کہ دوائی لینے جو گیا ہے وہ نہیں آیا، وہ ساتھ نیازی صاحب کی دوائی بھی لے آیا ہے۔ بہرحال میاں نواز شریف کی تقریر ایک سنجیدہ تقریر تھی، اس میں انتقام نہ لینے کا اعلان کرنا بہت بڑی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف کی واپسی بذات خود عمران نیازی اس کے سہولت کار، چاہے وہ اداروں میں ہوں، ججز کی صورت میں، جنرلز کی صورت میں، ان سے بہت بڑا انتقام صرف میاں نواز شریف کی واپسی ہے۔ ناظرین، جلسہ کیسا رہا اس کا پوچھنا ہو تو جو بالکل صحیح بتائیں گے نا، وہ جنرل پاشا ہوں گے، وہ جنرل ظہیر الاسلام ہوں گے، جنرل راحیل صاحب ہوں گے، جنرل فیض حمید ہوں گے، جنرل باجوہ ہوں گے، اور ججز صاحبان میں جسٹس ثاقب نثار، ڈیم والی سرکار، جسٹس کھوسا، جسٹس گلزار، جسٹس بندیال،
اور ہم خیال ججز یہ بہترین بتا سکیں گے کہ نواز شریف کا جلسہ کیسا رہا، واپسی کیسی ہوئی۔ اور اینکرز میں، تجزیہ کاروں میں عوریہ مقبول جان بھی بتا سکیں گے، ہارون رشید بھی بتائے گا، ایسے اور لوگ، نام لینے کا فائدہ کوئی نہیں۔ دراصل غیر معمولی حالات کے ساتھ جب کسی کو نشانہ بنایا جائے، بے انصافی کی جائے، تو پھر غیر معمولی حالات کے ساتھ اس کو انصاف بھی دیا جاتا ہے۔ کبھی تاریخ میں سنا ہے کہ سپریم کورٹ کے کسی جج کو نگران جج مقرر کر دیا جائے۔ بہت کچھ دیکھا سنا، اور نواز شریف کو ہسپتالوں، جیلوں اور نیب کی عدالتوں میں، نیب کی حوالاتوں میں ان کی بیٹی کو انہوں نے جلسہ گاہ میں کہا کہ یہ پوری لائن لگی ہے۔ وہ سب لوگ جیل کاٹ چکے تھے، ان میں کئی تھے جو نہیں شامل ہوئے، جیسے میں نے دیکھا نہیں خاقان عباسی کو، شاید شیخ رشید نے دیکھ لیا ہو۔ دراصل ہماری قومی سیاست میں جو مافوق الفطرت لیڈر تھے اب وہ نہیں رہے۔ ہم سب انسان ہیں، انسانوں جیسی عام انسان، میری مراد یہ ہے کہ مافوق الفطرت وہ ہوتا ہے جو عام انسانوں سے زیادہ جس میں شکتی، جس میں حوصلہ، جس میں چیزیں پائی جائیں۔ میاں نواز شریف نے اپنی قربانیاں بھی دکھائیں اور بتائیں، انہوں نے اپنی والدہ کا ذکر کیا، اپنے والد صاحب کا بھی کیا، اپنی زوجہ کا بھی کیا، یہ سب حقیقتیں ہیں۔ تو اس کے ساتھ انہوں نے امید دلائی۔ میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف کی جو سپیچ تھی وہ ایک جیسے وکٹری پرائم منسٹر ہوتا ہے نا، جو جیسے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر وکٹری سپیچ کرتا ہے، وہ وکٹری سپیچ تھی۔ اچھے حالات کے ساتھ، اچھے موضوعات کے ساتھ وہ آگے بڑھتے گئے۔ اب جلسہ تو انہوں نے بتانا ہے، شیخ رشید نے، جو کہتا تھا کہ میں نواز شریف کی سیاست نہیں دیکھ رہا، میں مستقبل میں شہباز شریف کی سیاست نہیں دیکھ رہا۔ اور آج حالت یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعے کو، اس کی مذمت کو جمعہ کے خطبہ میں شامل کرنے کی باتیں کر رہا ہے، اور مجھے حیرانگی ہے کہ کسی جید عالم یا عام عالم نے، مولوی صاحب نے اس بات پر اعتراض نہیں کیا کہ کیا آپ بک رہے ہیں۔ ناظرین، ہماری عدلیہ کا کردار سوالیہ نشان ہے۔ ہمارے اداروں کا کردار، ہمارے اداروں کا، جس میں بیوروکریسی، جس میں سب ادارے، جس میں سول اور دیگر ادارے شامل ہیں، ان کو ری وزٹ کرنا ہوگا اپنے پروگرام پر، اور قوم کے سامنے سچ لانا ہوگا۔ قوم کے سامنے بے شک کسی کو کوئی سزا نہ دے۔ وہ پرویز صالح صاحب ہیں، ان کا بڑا پرانا مطالبہ ہے کہ ٹروتھ کمیشن قائم کیا جائے، جس میں قوم کو سچ بتا دیا جائے کہ فلاں واقعے میں کیا ہوا تھا، فلاں میں کیا بات ہوئی تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کو یہ نیازی صاحب بہت برا کہتے ہیں نا، زرداری صاحب کو، میاں نواز شریف صاحب کو، جب ٹروتھ کمیشن بنے گا تو یہ 2 لوگ سب سے زیادہ سچ بولنے والے ہوں گے۔ اور جو مذہبی جماعتوں کے ہمارے علماء ہیں، لیڈران ہیں، یا نیازی صاحب خود ہیں، شاید وہ سچ نہ بول سکے، کیونکہ سچ بولنا بعض لوگوں کے لیے مشکل اور بعض کے لیے جھوٹ بولنا مشکل ہوتا ہے۔ میاں نواز شریف کا واپسی پر ایک بہترین استقبال کیا گیا۔ جو لوگ ان کے ساتھ جہاز میں تھے وہ پرجوش تھے، آگے جن لوگوں نے ان کو ریسیو کیا وہ بھی پرجوش تھے، اور جو ایک سپانسرڈ جلسہ 2011 میں ہوا تھا، اس کے بعد اس بندے کا اپنا کوئی اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا۔ یہ بہرحال اس سے
बेहतर जलसा था, बेहतर प्रोग्राम दिया था एक तजर्बा कार और मुदब्बर आदमी ने। नाजरीन, मेरे पॉलिटिकल जो ख्यालात हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन मैं तज्जिया करते वक्त अपने ख्यालात को उसमें नहीं डालता। अब मेरी तो ख्वाहिश होगी कि वो पार्टी जिसने उस मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए जानें दी, कुर्बानियाँ दी, फांसियाँ, किले, कोड़े, सजाएं देखी, उसका मुकाम उससे ना छीना जाता, वो अपने मुकाम को वापस लौटती। फिर हम देखते वोट किसको देते हैं। लेकिन सरे दस्त मैं समझता हूँ जो मियाँ साहब के ख़िलाफ़ हैं। ज़ाहिर है मियाँ साहब कोई सारा पाकिस्तान तो वोट नहीं उनको करेगा, लेकिन वो बहरहाल आज चलते लम्हे में बड़े लीडर हैं और कई लोगों को वैसे ही शौकिया मुखालफत है। तो मैं उनसे ये कहूँगा कि अब नियाज़ी साहब को तो भूल जाएं, अलबत्ता बिलावल भुट्टो की तरफ देखें, उनके हाथ मजबूत करें और मुल्क में 2 जमाती निज़ाम जो है ना, डेमोक्रेटिक पार्टियों का, वो चलना चाहिए। अव्वल तो किसी भी इदारे को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, जिसके हक में लोग वोट करते हैं वो वोट होने चाहिए। और सच्ची बात है, जब मियाँ नवाज शरीफ की स्पीच में कुछ जज्बाती मंजर भी देखने को मिले तो जज्बाती मनाजर देखने को भी मिले, मैं भी दिल गिरफ्ता हुआ और लोगों की तरह। मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि लोगों के हालात बड़े मुस्तरब हैं, इस्तराब है, तंगी है, बिजली के बिलों को या अपने पेट को पालने के उसमें लोगों को इंतखाब करना पड़ता है, उधार उठाकर बिल देने पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। एक आपने सड़कों पे देखा होगा, ये चाहे अमूमन छोटी गाड़ियों के पीछे लिखा होता है, ये सुजुकी वगैरह कि माँ की दुआ। आप किसी 5 करोड़ की गाड़ी के पीछे नहीं लिखा देखेंगे माँ की दुआ। ये माड़े बंदे माँ की दुआ का और माँ बाप की दुआ का सहारा लेते हैं। माँ बाप की दुआ बड़ी मशहूर है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, लेकिन हालात ये कर दिए साबका हुकूमत और पे दर पे हुक्मरानों ने। मैं हुक्मरान है भाई, आप हुकूमत करते हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आज छोटे बच्चे, मासूम बच्चे अपने वालिदैन के लिए परदेश में गए हुए अपने बाप के लिए दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह तू मेरे बाप को कामयाब करना। हमने तो यही सुना था कि माँ बाप जो है वो दुआ करते हैं, या अल्लाह मेरे बेटे को, मेरी बेटी को कामयाब करना। अब छोटे बच्चे अपने माँ बाप के रोज़गार के लिए दुआ कर रहे हैं। इन हालात से वापस लौटना होगा, दुआएं वापस माँ बाप की ज़ुबानों पे आना होगी, बच्चों की नहीं। और मैं समझता हूँ कानून की हुक्मरानी, मेरिट की पासदारी, मेरिटोक्रेसी, बैनुल तहजीबी हम आहंगी और मोटिवेशन के बगैर सोसाइटी आगे नहीं चलेगी। रिवर्स गियर है और तेज़ी के साथ है। जब तक तासुब की ऐनक उतार कर हम बात नहीं करते, बात नहीं लिखते, तब तक लोगों तक सच नहीं पहुंचेगा। मुनाफिकत जैसी लानत से छुटकारा हासिल करना होगा। और ये सरेआम जो मुनाफिकत है ना, वो यही है कि पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टीज़ बदलना, अपने मौक़िफ़ में अपने मफाद की खातिर तब्दीली लाना, ये कौम के साथ मुनाफिकत है। अच्छा, जनाब इलियास अयूब डार साहब को, इरफान सदीकी साहब को और वारिस बेग साहब को, मैं इनको जानता हूँ जो मियाँ साहब के साथ आए हैं। अल्लाह करे उनका उम्मीद से यकीन तक का सफ़र कामयाब हो। आज के लिए इतना ही।
ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں.